آج جو خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ فقیروں کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ جو شخص بہت جلد صرف 3 دنوں کے اندر مالا مال ہونا چاہتا ہے، میں نے یہ چیز جب سے بتائی ہے نا کہ یہ پرس میں رکھنا شروع کر دو، جو بھی رکھتا ہے وہ بندہ اس کی جیب سے، اس کے پرس سے کبھی بھی پیسہ نہیں ختم ہوتا، اس کے گھر سے کبھی پیسہ رزق نہیں ختم ہوتا۔ اب یہ چیز کیا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے یا لکھوا لینا ہے۔ طریقہ، ترتیب سب کچھ میں بتاؤں گا، اور وہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل نمک کے اوپر کرنا ہے۔ اب دونوں چیزیں، عمل یہ آپ سمجھے کہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں لکھنے کا طریقہ اور اس میں یہ چیز پڑھنے کا طریقہ دونوں میں بالکل آسان فام لفظوں میں بتاؤں گا۔ ایک چیز تو یہ واضح ہے نا کہ آپ نے یہ اسماء مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 کی نسبت سے آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر صرف 7 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک لکھنا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ 7 دن جو ہوتے ہیں نا، ہر ایک دن کے لیے یہ ایک اسم مبارک کافی ہوگا، کیونکہ پلٹ کر یہی دن آتے ہیں۔ جمعرات آئے گی، جمعہ آئے گا، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، پھر دوبارہ سے جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ اس لیے جو 7 لکھے ہوئے اسماء مبارکہ ہوں گے، ہر ایک دن کے لیے ایک اسم مبارک ہوگا، اور پھر اس کے کمالات آپ کو روزانہ ملتے رہیں گے، اور آپ صرف 3 دن کے بعد اس عمل کے معجزات خود دیکھیں گے۔ پہلے دن ہی جب لکھ کر آپ رکھ لیں گے، پھر آپ نمک کے اوپر یہ عمل کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہوگا جس کو آپ نے ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے۔ ترتیب، طریقہ میں بالکل آسان لفظوں میں بتاؤں گا تاکہ ہر شخص کو اس عمل کے بارے میں رہنمائی ہو سکے اور ہر شخص اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے۔ یہ کام آپ خود کریں یا کسی سے لکھوائیں۔ خود لکھیں تو یہ تو سب سے اچھا ہے، اگر کوئی بعض لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ خود نہیں لکھ سکتے، تو وہ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں۔ کسی سے آپ نے یہ لکھوا لینا ہے۔ لکھوانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو شخص لکھ کے دے گا نا، وہ بھی باوضو ہو، اس کے پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر لکھے، اچھے طریقے کے ساتھ وہ لکھے، اور لکھنا آپ نے بلو مارکر کے ساتھ ہے یا بلیک مارکر کے ساتھ ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو میں واضح کر رہا ہوں، جو آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ لکھنا ہے، تحریر کرنی ہے، اور میں آپ کو سکرین پر بھی کوشش کروں گا کہ لکھ کر آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے، باقی میں سمجھا بھی دیتا ہوں۔ آپ نے سفید کاغذ لینا ہے، کم از کم جتنی آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، آپ اس کے اوپر ناپ لیں، اور اسی طرح 4 کونوں والا آپ نے کاغذ لینا، آپ کی ہتھیلی جتنا ہو، آپ نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اوپر آپ نے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، نیچے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ لکھنے۔ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکات موجود ہیں۔ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں نا، یا ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں، کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے، وسوسے کھائے رکھتے ہیں، قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، جو لوگ علم سے وابستہ ہیں نا، ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے، جیسے طالب علم ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ یہ عمل لازمی کر لیں۔ اسی طرح جو کاروباری اعتبار سے پریشان لوگ ہیں، جن کے کسی کام کے اندر رکاوٹ ہے، بندش ہے، اس طرح کی جتنے کاروبار نہیں چل رہا، جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو محتاجی اور فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا جینا مشکل ہو چکا ہے، اور جو دن بدن نقصان میں جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل سے وہ سامنا کر رہے ہیں، تو وہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر وہ درود پاک پڑھیں گے۔
درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں آج جو چیز بتائی جا رہی ہے اس میں 7 کی نسبت کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ایک تو وہ اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائے وہ کہ آپ نے 7 بار لکھنا ہوگا، اور دوسری ترتیب یہ ہوگی کہ اوپر آپ نے 1 مرتبہ اسم مبارک لکھنا ہے، دوسری لائن میں آپ نے 3 مرتبہ، اور تیسری لائن میں بھی آپ نے 3 مرتبہ۔ سب سے اوپر والی لائن میں بسم اللہ الرحمن ہوگی، نیچے 1 بار اسم مبارک، اس سے نیچے والی لائن میں 3 مرتبہ، اس سے نیچے والی میں بھی 3 مرتبہ، اس طرح وہ 7 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، ہتھیلی جتنا کاغذ لینا ہے، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، نیچے آپ نے 1 مرتبہ اسم مبارک لکھنا ہے، پھر نیچے والی لائن میں 3 مرتبہ اسم مبارک لکھنا ہے، اس سے نیچے والی میں بھی 3 مرتبہ، یہ ٹوٹل 7 مرتبہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میری کوشش ہے اختصار کے ساتھ عمل بالکل آپ کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دیا جائے، تاکہ آپ لوگوں کو بار بار یہ رزق والی جو پریشانیاں ہیں نا، ان سے آپ کو نجات مل جائے، دماغی طور پر آپ جو ہیں وہ سرخ رو ہو سکیں، اور تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہر مشکل سے آپ کو نجات عطا فرما دے، اور رزق کے کاروبار کے میدان میں آپ کو کبھی بھی اس طرح کے کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ لوگ بعض اوقات وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، امید ہے کہ دوبارہ اس کو کسی اور عمل کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ اس میں اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ جو اسم مبارک آپ کی جیب میں لکھا ہوا ہوگا نا، آپ نے پرس میں رکھا ہوگا، اس کے بعد آپ نے اس کا چلتے پھرتے ورد جاری رکھنا ہے، اور پھر اس کے کمالات دن بدن آپ کو اتنے دیکھنے کو ملیں گے نا کہ آپ کی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اب درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، نمک آپ نے سفید کاغذ کے اوپر اپنے سامنے رکھ لینا، تھوڑا سا نمک لے لیں، حسب ضرورت ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور سامنے رکھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو آغاز کر دینا، لیکن اس سے پہلے یہ لکھے ہوئے اسماء مبارکہ آپ کی جیب میں ہوں۔ بس عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ نیت کر لینی ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں، رزق میں، مال و دولت میں، عزت میں، شہرت میں، ہر ایک چیز میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے۔ تو اپنی رحمت کے تفعیل ہے، اور تو اپنے جتنی تو نے اپنے بندوں کو نعمتیں سے نوازا ہے، مجھے بھی اپنی نعمتوں سے اپنی رحمت سے نواز دے، اور جتنا رزق مانگنا چاہتے ہیں، جتنا طلب کرنا چاہتے ہیں، اتنے کی آپ نے نیت کر لینی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنی گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، جو کچھ بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی تمنا ہے، جس کے لیے آپ نے ہزاروں جتن کیے ہیں، زندگی بھر کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ پایا تکمیل تک، اس عمل تک نہیں پہنچ پائے، وہ چیز نہیں حاصل کر سکے، تو آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اب اسی طرح اول آخر درود پاک جو تعداد میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی صورت ہے جو آپ نے پڑھی، ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، ان کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، دل و دماغ کھل جاتا ہے۔ دل کے مریضوں کو دل اور ڈپریشن اور دیگر اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اس عمل سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس عمل کو کرنے کی بالکل آسان سی ترتیب ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھجور کی گٹھلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے، اور یہ پہلی صورت ہے، 2 صورتیں ہوں گی، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہوگا، تو یہ گویا آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پہلی صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ہر ایک چیز کو میں بالکل سان فام الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی صورت ہے، یہ دونوں صورتیں 30ویں سپارے کی ہیں، یعنی کہ 30واں جو سپارہ ہے نا، اس کے اندر یہ دونوں صورتیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ سب سے پہلی صورت کی میں ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی صورت ہے۔ اگر میں تلاوت نہ کروں ویسے بتاؤں تو بعض لوگ نام سے واقف نہیں ہوتے، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا، جب پڑھتے ہیں تو پھر تقریباً ویسے بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اتنے لوگ ایک ہی ٹائم میں اس صورت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کی قبولیت فرما لیتا ہے کہ کتنے لوگ ایک ہی وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو ان کو مل جاتی ہے۔ جب میرے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو صاف ظاہر فائدہ ہوگا۔ ایک ٹائم میں کئی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، کئی لوگ آپ کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہوں گے، تو جب مل کر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایک تو نیک ہوگا نا، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ نے اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب عمل کو مکمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، یہ ترتیب ہوگی۔ اب جو دوسری سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بھی سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے کمالات اور اس کی فضیلت بھی حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے اور بار بار آئی ہے، اور یہ تقریباً ہر بیماریوں کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے، ہر طرح کی خوشیاں لانے والا، ڈھیروں خوشیاں وہ شخص پائے گا جو بندہ بھی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا۔ اب میں ساری چیزیں بالکل واضح کر دوں کہ آپ نے اس عمل کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوشش کرنی کہ آپ یہ عمل کرنے کے بعد ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا باوضو رہیں گے اتنا اس عمل کی زیادہ آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ اگر دن میں 1-2 بار بھی آپ وضو کر لیتے ہیں، باوضو رہیں گے، تو آپ کو ہر لمحہ برکتیں ملتی۔ 5 نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں روزانہ، اور 5 نمازوں میں ہم باوضو بھی ہوتے ہیں۔ اس میں صرف ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بندہ باوضو رہ جائے، مغرب سے عشاء بھی، اور رات کو سوئے بھی تو باوضو سو جائے۔ اس سے ایک تو وہ تمام چیزوں سے، وباؤں سے بچا رہتا ہے، دوسرا تمام شیطانی چیزوں سے بچا رہتا ہے، تیسرے نمبر پر اس کی حفاظت بھی رہتی ہے اور اس کو برکتیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرتے جانا جو ترتیب۔ اب دوسری سورہ مبارکہ جو ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، اس کو بھی میں ایک مرتبہ پڑھ دوں گا، کیونکہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جو شخص بھی سورت کو پڑھے گا اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، وہاں اعتکاف کیا۔ یعنی کہ یہ سورت اتنی کمال کی ہے کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جس دن یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ اس بندے کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور رمضان میں جو اعتکاف کرتے ہیں ان جیسا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے کو اتنا ثواب ملے وہ شخص پھر کتنا اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، کتنی اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوگی۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جعفر الصادق سے روایت ہے، جو شخص اس سورت کی زیارت یعنی تلاوت کرے گا، خداوند اس کو جنت کی سواری پر سوار کر کے محشور کرے گا، اور نور کے دسترخوان پر اس کو جگہ ملے گی۔ اور پھر اس سورت کے کمالات آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ پھر حدیث نبوی، اگر کوئی سورت کو کھانے پر پڑھا جائے تو کھانے کے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں اور کھانا باعث شفا بن جاتا ہے۔ اگر بھوکا آدمی طلوع آفتاب سے پہلے اس سورت کو پڑھے گا تو خداوند عالم اس کی روزی وہاں سے پہنچائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ سورت اتنے فیض و برکات کی حامل ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نام کی مدد سے آپ انشاءاللہ تعالی اس کو شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس عمل کا آغاز کریں، پھر دیکھیں کس قدر آپ کو اس عمل کے فیض و برکات ملتے ہیں۔ اب دوسری سورت کی تعداد میں بتا دوں، تیسرے نمبر پر جو اس میں مبارک ہے اس کی تعداد میں بتا دیتا ہوں۔ اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، کیونکہ قریش کے قبیلے والے عادی ہیں، یہ اس کا ترجمہ بھی ہے، کیونکہ اب آگے سنتے جائیے گا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردی اور گرمی کے سفروں کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، لہذا ان کے لیے لازم ہے یا ان کے چاہیے کہ ان کے گھر کے مالک کی عبادت کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر پیٹ بھرنے کا سامان دیا اور خوف سے بچا کر امن و امان عطا کیا۔ یہ بالکل مختصر سی صورت ہے، اور اس صورت کے کمالات آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہیں اور کس قدر یہ صورت ویسے بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ اب میں اس اسم پاک کی طرف بڑھنے لگا ہوں جو آپ نے لکھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آخری اسم پاک بتانے لگا ہوں، اور وہ اسم مبارک ہے جو آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ 2 صورتیں پڑھنے کے بعد جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ اور اسم مبارک ہے، اور جو آپ نے لکھنا ہے وہ اور اسم مبارک ہے۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کا آپ نے بالکل دھیان کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ کچھ ہے جو تصور میں سوچیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے۔ اس عمل کے بعد بندے کی ویسے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔
اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آپ نے لکھنا ہے، جو میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا لکھنے کا، اس اسم پاک کا تعلق خاص کا رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اور جو اسم پاک لکھنے کے لیے میں نے دیا یہ بڑا جمالی اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق دینے والے، تو رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، اور اس اسم پاک کا تعلق فراغی رزق کا ذریعہ، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے اس بندے کے لیے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ایسے جو حضرات رزق کے سلسلے میں نئے نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں نا، اس وظیفے سے ان کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا۔ جب آپ اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں گے نا، تو اس کے بعد آپ نے اس اسم مبارک کو صرف چلتے پھرتے جتنی بار بھی ہو سکے، اس کی تعداد کوئی مقرر نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اسم مبارک جتنا کثرت کے ساتھ پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ رزق ملے گا۔ اب جو شخص جتنا زیادہ دیکھیں، رکے ہوئے کام، رکے ہوئی دکان، جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں نا، کاروبار بعض اوقات چلتے چلتے گر جاتے ہیں، آمدن کم ہو جاتی ہے، اور کاروبار کرنے والا شخص اکتا جاتا ہے، اس کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس وظیفے کی برکت سے اس کی دکان کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کسی بھی شخص کی ملازمت چھٹ گئی ہو یا معطل ہو گیا ہو یا وہ دوبارہ بحال ہونا چاہتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے یہ بھی اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جلدی اس کو بحالی مل جاتی ہے، یا اس کے برعکس کوئی دوسری ملازمت کا اس کے لیے فوری طور پر بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہے نا، نئی صورت کوئی نظر نہیں آ رہی، اس کو چاہیے وہ اس اسم مبارک کو ضرور پڑھے۔ اب آپ نے جیسے میں نے کہا تھا، اس کو آپ نے لکھنا ہے، یہ اسم مبارک ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ یہ اسم مبارک آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے، جو ترتاد، جو ترتیب، جو طریقہ بتایا ہے۔ اور جو آپ نے تیسرے نمبر پر 2 صورتیں پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر اسم مبارک پڑھنا ہے اور نمک کے اوپر دم کرنا ہے، اس کو بھی ذرا سن لیں، اور اس کو پھر آپ نمک کے اوپر پڑھ کر دم کر لیں، پھر آپ اس کے نظارے دیکھیں۔ اب نمک کا استعمال کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دوں، دیکھیں بعض یہ رزق حلال کے لیے شرط ہے، یعنی کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے نا کہ اس کو حلال روزی ملے، وہ شخص اس عمل کو کرے۔ جو حرام کر رہا ہے، حرام کا مرتکب بنا ہوا ہے، حرام کاروبار کی تلاش میں ہے، وہ ایسا شخص ہرگز اس عمل کو نہ کرے، اس کو نقصان ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماء مبارکہ ہیں نا، یہ ایسے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرماتا ہے۔ تو پھر بھی اگر انسان اس کے ذریعے، کیونکہ غیب سے اس بندے کی مدد ہوتی ہے، جو شخص غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نیت یہ رکھے کہ اللہ مجھے اپنے خزانہ غیب سے ایسا رزق عطا فرمائے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، مجھے کسی کے دروازے پر جانے کی حاجت پیش نہ آئے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کو بھی آپ کھلاتے رہیں گے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو یہ اسم مبارک ہے، اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ جو آپ نے 2 صورتوں کے بعد تیسرا اسم مبارک پڑھ کر نمک کے اوپر دم کرنا ہے نا، اس اسم مبارک کا مطلب یہ ہے کیونکہ میرا رب بڑا کریم ہے، کیونکہ جو اس سے مانگتا ہے نا وہ اسے عطا کرتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے اور بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے فطری حق سے وہ محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرپور بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ بار بار مانگنے سے دنیا والے اکتا جاتے ہیں، لیکن میرا رب نہیں اکتاتا، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو وہ دیکھتے ہوئے بھی درگزر کرتا ہے۔ ہم شب روز اگر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں بھی مانتے، اس کے باوجود وہ ہمیں عطا کرتا ہے، بار بار مانگنے سے کبھی بھی نہیں اکتاتا، گویا اس کے کرم کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس اسم مبارک کو پڑھے گا، اور اس کی تعداد بھی صرف 21 مرتبہ ہے،
21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। नेक इखलाक, नेक मिजाज भी अल्लाह कर देता है। अगर आपका गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बदज़बानी कर बैठते हैं और अपनी जबान को आप काबू में नहीं रखते, कुछ भी बोल जाते हैं, तो इससे इंशाअल्लाह बाइज्जत भी बन जाएंगे। इससे जिंदगी भर इज्जत भी बनी रहेगी लोगों में, आप मुअज़्ज़ज़ भी रहेंगे, मुकर्रम भी रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपको हर मकाम पर अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएगा और बड़े बड़ी जो है वो बड़े बड़े मकाम पर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए आपको अल्लाह ताला बड़ी इज्जतों से नवाजेगा, बेइज्जत नहीं होंगे आप किसी भी जगह। ये इस अमल का खासा और इस अमल का फायदा है। अब वो जिस नमक के ऊपर इस अमल के जरिए बंदा मुस्तजाब दावा भी बन जाता है, यानी कि उसकी हर दुआ की कबूलियत भी होना शुरू हो जाती है। तंग दस्ती अफलास का हमेशा के लिए खात्मा होता है। अब फिर अंदाजा लगाइए कि ये कैसा अमल है और कितना अलाजे बुखल भी बाज लोगों में पैदाइशी तौर पर बुखल की आदत होती है, यानी अल्लाह की राह में देने का नाम ही नहीं लेते। इसमें पाक की बरकत से आदत खत्म हो जाती है और उसका बुखल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अल्लाह करीम उस पर अपना करम और फजल फरमा देता है। तो ये इसमें मुबारक है, या करीम या करीम या करीम, इसको आपने पढ़ना है। और जब तीसरी मरतबा तीसरी चीज पढ़ेंगे तो आपने इसको दम कर देना है। अब उस नमक का इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जहां जिस बर्तन से आपने वो नमक लिया था, अपने घर वाले बर्तन से थोड़ा सा नमक उसमें मिला दें, एक शहादत वाली उंगली के साथ लगाकर अपनी जुबान के ऊपर लगा लें। इससे बीमारियां भी खत्म होंगी, शिफा भी मिलेगी। और इसके अलावा आप वो बाकी उस बर्तन में डालें और सारे घर वाले इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा सा आप नमक लेकर किसी कपड़े में बांध कर घर में रख दें, इंशाल्लाह सारी जिंदगी बरकतें और रहमतें मिलती रहेंगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।